بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نور الایضاح، کتاب الطہارت، لیکچر نمبر 2۔ والغلبۃ فی مخالطۃ الجامدات سے لے کر وہو ما شارب منہ حمار و بغل یہاں تک وجوہ اعراب آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ جہاں سے غلطی ہو یا سمجھ نہ آئے مجھے بتائیں۔ 0306 0696 245۔ والغلبۃ، الغلبۃ یہ حالت رفعی میں ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے اور یہ مصدر بھی ہے، اور فی حرف جار یہ اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف لاغو متعلق ہوگا الغلبہ مصدر کے۔ مخالطتی یہ حالت جری میں ہے کیونکہ یہ فی جار کا مجرور ہے۔ الجامداتی یہ حالت جری میں ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، مخالطتی مضاف کا۔ باخراج الماء یہ با حرف جر ہے اور یہ اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر متعلق ہوگا ثابتۃن کے، تو یہ ثابتۃن کے متعلق ہو کر شبہ جملہ ہو کر پھر اس نے خبر بننا ہے الغلبہ مبتدا کی۔ اخراجی یہ حالت جری میں ہے کیونکہ یہ با جار کا مجرور ہے۔ المائی یہ حالت جری میں ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، اخراجی مضاف کا۔ ان حرف جار ہے اور یہ اپنے مجرور سے مل کر اخراج مصدر کا ظرف لاغو متعلق ہوگا۔ رکتی یہ حالت جری میں ہے کیونکہ یہ ان جار کا مجرور ہے، اور ہیزمر حالت جری میں ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، رکتی مضاف کا۔ وسیلانی ہی واو عاطفہ ہے اور سیلانی یہ حالت جری میں ہے کیونکہ یہ تابع ہے رکتی کے، یعنی رکتی یہ معطوف علیہ ہے اور سیلانی یہ معطوف ہے۔ اور ہیزمر یہ حالت جری میں ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، سیلانی مصدر کا۔ ولا یضر تغیر اوصافہ کلھا، تو لا یضر یہ فعل ہے اور تغیر حالت رفعی میں ہے کیونکہ یہ فعل کا فاعل ہے۔ اچھا، لا یضر یہ فعل مضارع ہے اور یہ حالت رفعی میں ہوگا کیونکہ یہ نواصب اور جوازم سے خالی ہے، اور تغیر فاعل ہونے کی وجہ سے حالت رفعی میں ہے۔ اوصاف یہ حالت جری میں ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، تغیر مضاف کا۔ اور ہیزمر یہ حالت جری میں ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، اوصافی مضاف کا۔ کلھا، کلی یہ حالت جری میں ہے کیونکہ یہ تابع ہے اوصافی کے، اور توابع کی قسموں میں سے یہ تاکید ہے، تو تابع ہونے کی وجہ سے یہ حالت جری میں ہے کیونکہ اس کا متبوع بھی حالت جری میں ہے۔ اور حازمر یہ حالت جری میں ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، کلی مضاف کا۔ بجامدن، اور جامد با جار ہے اور جامد مجرور ہے، یہ با جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لاغو متعلق ہوگا تغیر مصدر مضاف کے۔ اور جامدن حالت جری میں ہے کیونکہ یہ با جار کا مجرور ہے۔ کزعفران، تو کاف حرف جر ہے اور یہ جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوگا ثابتن کے، اور یہ پھر شبہ جملہ ہو کر یہ بنے گا خبر، اور اس کا مبتدا مثالہ محذوف ہوگا۔ اور وفاکہۃ، اچھا زعفران حالت جری میں ہوگا کیونکہ کاف جار ہے شروع میں اور یہ اس کا مجرور ہے، اور وفاکہۃ حالت جری میں ہے کیونکہ یہ تابع ہے زعفران کے، یعنی زعفران معطوف علیہ ہے اور یہ معطوف ہے۔ اور وورق شجر، ورق کی حالت جری میں ہے کیونکہ یہ تابع ہے زعفران کے، یعنی اس کا بھی زعفران پر عطف ہے، یہ بھی اس کے تابع ہیں۔ شجر حالت جری میں ہے کیونکہ یہ ورقی مضاف کا مضاف الیہ ہے۔ آگے ہے والغلبۃ فی الماء آتی،
تو الغالبۃ یہ حالت رفع میں ہے کیونکہ یہ مبتدا بنے گا، اور فی حرف جر ہے اور یہ اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو جائے گا الغالبۃ مصدر کے۔ اور المائی آتی یہ حالت جری میں ہے کیونکہ اس کے شروع میں فی حرف جر آ گیا ہے اور یہ اس کا مجرور ہے۔ بظہوری با جار ہے اور یہ اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر متعلق ہوگا ثابتۃن کے، اور پھر ثابتۃن میں ہی ضمیر اس کا فاعل ہوگی، پھر اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ ہو کر پھر یہ بنے گی خبر الغلبۃ مبتدا کی۔ اور ظہوری یہ حالت جری میں ہے کیونکہ اس کے شروع میں با جار ہے۔ وصفن یہ حالت جری میں ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے ظہوری مضاف کا۔ واحدن یہ حالت جری میں ہے کیونکہ یہ صفت ہے وصف موصوف کی۔ مماء لہو وصفانی تو من جار ہے اور یہ من جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر متعلق ہوگا ثابتن کے، اور پھر یہ شبہ جملہ ہو کر پھر واحدن کی صفت ہو جائے گی۔ اور آگے ہے لہو مائن تو حالت جری میں اس لیے ہوگا کیونکہ اس کے شروع میں من جار ہے، اور لہو یہ جار مجرور ہے، لام جار ہے اور یہ اپنے مجرور سے مل کر اس نے ثابتتانی کے متعلق ہونا ہے، اور ثابتتانی تثنیہ مذکر اس میں فاعل ہے اور اس کے اندر ہما ضمیر اس کا فاعل ہوگی، اور پھر یہ شبہ جملہ ہو کر اس نے بننا ہے خبر مقدم، اور وصفانی یہ مبتدا مؤخر ہے، اسی وجہ سے یہ حالت رفع میں ہے کیونکہ یہ وصفانی تثنیہ ہے، اور تثنیہ کا اعراب حالت رفع میں الف ما قبل مفتوح اور نون مکسور کے ساتھ آتا ہے، تو یہ حالت رفع میں ہے کیونکہ مبتدا مؤخر ہے۔ اب یہ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا، اور جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اب یہ جملہ محلن مجرور ہوگا۔ اب یہ پورا جملہ محلن مجرور کیوں ہوگا؟ کیونکہ یہ جملہ بنے گا مائی ان کی صفت، اور مائی ان متبوع ہوگا اور یہ جملہ اس کے تابع ہوگا، اور متبوع اور تابع کا ایک ہی اعراب ہوتا ہے۔ اب متبوع حالت جری میں ہے کیونکہ اس کی شروع میں من جار ہے، تو اس کا جو تابع ہوگا وہ بھی حالت جری میں ہوگا، اور جو اس کا تابع ہے وہ جملہ ہے، اور جملے کا اعراب محلی ہوتا ہے، اس وجہ سے اس پورے جملے کو محلن مجرور کہا جائے گا۔ فقط کاللبن لہ اللون والطعم تو کاللبن کے شروع میں کاف جار ہے، اور یہ کاف جار اپنے مجرور سے مل کر اس نے بھی پہلے کا زعفران کی طرح یہ مثالہ مبتدا محذوف کی خبر ہو جائے گی۔ آگے لہ اللون تو یہاں بھی لہو یہ جار مجرور ہو کر اس نے خبر مقدم بننا ہے۔ آگے اللون یہ حالت رفع میں ہے کیونکہ یہ مبتدا مؤخر ہوگا لہو خبر کا۔ اور والطعم طعم حالت رفع میں کیوں ہے؟ کیونکہ یہ تابع ہے اللون کے، یعنی اللون معطوف علیہ ہے اور الطعم معطوف ہے۔ آگے ولا رائحۃ لہ تو لائے نفی جنس ہے، اور رائحۃ یہ حالت نسبی میں ہے کیونکہ یہ لائے نفی جنس کا اسم ہے، اور لائے نفی جنس کا اسم منصوب ہوتا ہے۔ لہو یہ لام جار ہے اور اس نے اپنے مجرور سے مل کر پھر ثابتۃن کے متعلق ہو کر شبہ جملہ ہو کر اس نے بننا ہے خبر لائے نفی جنس کی۔ اور ہو ضمیر یہ حالت جری میں ہے کیونکہ اس کی شروع میں لام جار ہے اور یہ اس کا مجرور ہے۔ وبظہوری وصفین یہاں پہ واو عاطفہ ہوگا، اور بظہوری کا عطف پچھلے بظہوری وصف واحد پر ہوگا، تو گویا کہ یہ بھی بظہوری جار با جار اپنے مجرور سے مل کر اس نے بھی الغلبۃ مبتدا کی خبر بننا ہے، تو یہاں الغلبۃ مبتدا محذوف اس کے شروع میں نکال لیں تو اس کی ترکیب علیحدہ ہو جائے گی، اور اگر پیچھے سے ملانی ہو تو پھر بظہوری وصفین کا عطف پیچھے بظہوری وصف واحد پر ہو جائے گا، پھر یہ دونوں معطوف علیہ معطوف مل کر پھر الغلبہ کی خبر بنیں گے۔ تو ظہوری حالت جری میں اس لیے ہے کیونکہ اس کے شروع میں با جار ہے،
اور وصفین حالت جری میں ہے کیونکہ یہ ظہوری کا مضاف الیہ ہے، اور وصفین تثنیہ ہے، اور تثنیہ کا اعراب حالت جری میں یا آخر میں یا ساکن ماقبل مفتوح اور نون مکسور کے ساتھ آتا ہے۔ اور من مائن، تو یہاں بھی من مائن یہ جار مجرور مل کر اس نے ثابتہ تعینی کے متعلق ہو کر ثابتہ تعینی بلکہ ثابت تعینی کے متعلق ہو کر ثابتہ تعینی یہ مؤنث کا صیغہ ہو جائے گا اور ثابت تعینی یہ مذکر کا صیغہ ہوگا، تو یہاں مذکر کا صیغہ نکالیں گے کیونکہ پیچھے وصفینی یہ مذکر ہیں، تو ثابت تعینی کے ظرف مستقر متعلق ہو کر شبہ جملہ ہو کر پھر یہ بن جائے گا وصفینی موصوف کی صفت۔ اور آگے لہو ثلاثتن، تو لہو ثلاثتن کی بھی ترکیب وہی ہوگی جو پیچھے لہو وصفان کی تھی۔ لہو خبر مقدم ہوگا، ثلاثتن مبتدا مؤخر ہوگا، پھر یہ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمی خبری ہو کر اب اس نے بننا ہے صفت مائن موصوف کی، تو یہ پھر پورا جملہ محلن مجرور کہلائے گا مائن کے تابع ہونے کی وجہ سے، یعنی اس کی صفت ہونے کی وجہ سے۔ کل خلی، تو یہ بھی اس کی بھی ترکیب ویسے ہی ہے جیسے کل لابانی کی تھی۔ آگے والغلبۃ فی الماء الذی لا وصف له کالماء المستعمل، تو الغلبۃ یہ حالت رفع میں ہوگا کیونکہ یہ مبتدا ہے، اور فی الماء فی جار ہے اور یہ اپنے مجرور سے مل کر ظرف لا متعلق بنے گا الغلبۃ مصدر کے، اور الماء حالت جری میں ہے کیونکہ یہ فی جار کا مجرور ہے، الذی اس میں موصول ہے اور اس نے اپنے صلہ سے مل کر یہ حالت جری میں ہوگا۔ کیوں حالت جری میں ہوگا؟ کیونکہ یہ تابع ہے المائی کے، یعنی اس کی صفت ہے، اور لا وصف لہ لا نفی جنس ہے، اور وصف حالت نسبی میں ہے کیونکہ یہ لا نفی جنس کا اسم ہے، لہو یہ لام جار ہے اور ہو ضمیر مجرور ہے، تو اس وجہ سے ہو ضمیر حالت جری میں ہوگی، یعنی محلن مجرور کہلائے گی۔ محلن مجرور اس لیے کہلائے گی کیونکہ یہ مبنی ہے اور مبنی کا اعراب محلی ہوتا ہے، اور پھر اس نے یہ جار مجرور مل کر اس نے خبر بننا ہے لا نفی جنس کی۔ کل ماء المستعمل، تو کاف جار ہے اور اس نے اپنے مجرور سے مل کر ثابت ان کے متعلق ہو کر مثال و مبتدا محذوف کی خبر بننا ہے، اور المائی حالت جری میں ہے کیونکہ یہ کاف جار کا مجرور ہے، المستعملی حالت جری میں ہے کیونکہ یہ تابع ہے المائی کے، یعنی المائی کی صفت ہے۔ اور وماء الورد المنقطع الرائحۃ، تو مائی حالت جری میں ہے، یہ حالت جری میں اس لیے ہے کیونکہ یہ تابع ہے پیچھے المائی کے، تو المائی معطوف علیہ ہوگا اور ماء الورد یہ معطوف ہوگا، تو اس وجہ سے دونوں کا اعراب ایک جیسا ہے۔ الورد یہ حالت جری میں کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مائی کا مضاف الیہ ہے۔ آگے المنقطعی، تو منقطعی حالت جری میں کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ورد کی صفت ہے، یعنی اس کے تابع ہے۔ اگر رائحت حالت جری میں کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے منقطعی کا۔ تو اب سوال ہوتا ہے کہ رائحتی مضاف الیہ ہے اور اس کا مضاف المنقطعی کو بنایا ہے، اور مضاف پر تو الف لام نہیں آتا، تو المنقطعی پر الف لام آ گیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ المنقطعی صیغہ صفت ہے، اور صیغہ صفت پر بعض اوقات صیغہ صفت جب مضاف ہوتا ہے تو بعض اوقات اس پر الف لام آ سکتا ہے۔ اور اس کی جو ترکیب میں نے ریکارڈ کی تھی اس کے اندر یہاں پہ کچھ غلطی ہے، تو اس کو جو اب میں نے بیان کر رہا ہوں تو اسی کو یہ درست سمجھا جائے، اور مزید اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو مجھے اس سے آگاہ کیا جائے۔ آگے ہے تکونو، تکونو یہ فعل ناقص ہے اور فعل ناقص کا اسم بھی ہوتا ہے اور اس کی خبر بھی ہوتی ہے، تو تکونو کا اسم ہے ہی ضمیر، اور
بالوزن، با جار ہے، الوزنی مجرور ہے، اس وجہ سے الوزنی حالت جری میں ہے. تو اب یہ جار مجرور مل کر ظرف مستقر متعلق ہوگا ثابتہ تن کے. تو یہاں ثابتہ تن مؤنث کیوں نکالا ہے؟ کیونکہ تکون فعل مؤنث ہے. تو اسم جب فعل ناقص کا اسم مؤنث ہو تو پھر اس کی خبر بھی مؤنث ہوگی. تو اس لیے یہاں پہ بالوزنی جار مجرور مل کر ثابتہ تن کے متعلق ہوگا، کیونکہ ثابتہ تن نے خبر بننا ہے تو خبر کو مؤنث ہی نکالا جائے گا. اور فَإِنْ اخْتَلَطَ رِطْلَانِ مِنَ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ، ان حرف شرط ہیں. اور اختلط فعل ماضی ہے، اور رطلانی یہ حالت رفعی میں ہے کیونکہ یہ اختلط کا فاعل ہے، اور رطلانی تثنیہ ہے، اور تثنیہ کا اعراب الف ما قبل مفتوح نون مکسور کے ساتھ آتا ہے. اور من الماء المستعمل من جار ہے، اور اس جار نے اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق ہونا ہے ظرف مستقر متعلق ثابتانی کے. اور ثابتانی کے متعلق کیوں کریں گے؟ کیونکہ رطلانی کی اس نے صفت بننا ہے. تو موصوف اور صفت میں مطابقت ہوتی ہے واحد تثنیہ جمع کے اندر. تو رطلانی موصوف جو تثنیہ ہے تو اس لیے اس کی صفت بھی تثنیہ ہی نکالیں گے ثابتانی. تو یہ ثابتانی پھر شبہ جملہ ہو کر رطلانی کی صفت بنے گا. المائی یہ حالت جری میں کیوں ہے؟ کیونکہ یہ من جار کا مجرور ہے. المستعملی یہ حالت جری میں کیوں ہے؟ کیونکہ یہ المائی کی صفت ہے، اور المائی موصوف ہوگا تو یہ اس کے تابع ہونے کی وجہ سے حالت جری میں ہے. برطلن با جار ہے، اور اس با جار نے اپنے مجرور سے مل کر ظرف لاغو متعلق بننا ہے اختلط فعل کے. اور رطلن حالت جری میں ہے کیونکہ یہ با جار کا مجرور ہے. اور من المطلق من جار ہے، اور اس جار نے اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر متعلق ہونا ہے ثابتن کے، اور پھر یہ ثابتن کے متعلق ہو کر شبہ جملہ ہو کر پھر اس نے بننا ہے صفت رطلن کی. المطلق کی حالت جری میں ہے کیونکہ یہ من جار کا مجرور ہے. لا یجوز فعل ہے، اور یہ حالت رفع میں ہے کیونکہ یہ نواسب اور جوازم سے خالی ہے. بہی با جار ہے، اور اس نے اپنے مجرور سے مل کر لا یجوز کے ظرف لاغو متعلق ہونا ہے. اور ہی ضمیر، اور حالت جری میں ہی ضمیر ہوگی کیونکہ یہ با جار کا مجرور ہے اور محلن مجرور کہلائے گی یہ ضمیر. الوضوء حالت رفع میں ہے کیونکہ اس نے فاعل بننا ہے لا یجوز فعل کا. وہ بھی عکسی ہی جازا، اور یہاں پہ با جار ہے عکسی اچھا یہ با جار اپنے مجرور سے مل کر اس نے ظرف لاغو متعلق ہونا ہے جازا فعل کے، یعنی ظرف لاغو مقدم ہوگا. اور عکسی حالت جری میں ہے کیونکہ یہ با جار کا مجرور ہے. اور ہی ضمیر حالت جری میں ہے کیونکہ یہ عکسی مضاف کا مضاف الیہ ہے. اور جازا فعل ہے، فعل ماضی ہے، اور ہوا ضمیر اس کا فاعل ہوگی. والرابع یہاں رابع حالت رفع میں ہے کیونکہ یہ تابع ہے القسم متبوع محذوف کے. تو القسم حالت رفع میں کیوں ہوگا؟ کیونکہ وہ مبتدا ہے اور الرابع اس کے تابع ہے، اس وجہ سے یہ بھی حالت رفع میں ہے. ماؤن یہ حالت رفع میں ہے کیونکہ یہ خبر ہے اسی مبتدا کی. اور نجسن یہ حالت رفع میں ہے کیونکہ یہ تابع ہے یعنی صفت ہے ماؤن کی. اور وَهُوَ الَّذِي حَلَّتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ تو ہوا یہ ضمیر ہے اور یہ محلاً مرفوع ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے. الذی یہ اسم موصول ہے اور یہ بھی محلاً مرفوع ہے کیونکہ یہ خبر ہے مبتدا کی. اور حلت یہ فعل ماضی ہے اور یہ پورا جملہ فعلیہ ہو کر اس نے بننا ہے لذی کا صلہ، اور جو صلہ ہوتا ہے اس کا کوئی اعراب نہیں ہوتا. فی ہی یہ فی جار ہے اور اس نے اپنے مجرور سے مل کر ظرف لاغو متعلق ہونا ہے حلت فعل کے. اور ہی ضمیر حالت جری میں ہے محلن مجرور ہے کیونکہ اس کی شروع میں فی جار ہے. نجاست حالت رفع میں ہے کیونکہ یہ حلت فعل کا فاعل ہے. وَكَانَ رَاكِدًا قَلِيلًا تو کانا یہ فعل ناقص ہے
کیونکہ اچھا کان فعل ناقص ہے اور اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا اسم ہوگا. راکدن یہ خبر اول ہے، یہ حالت نصبی میں کیوں ہے؟ کیونکہ یہ کانا کی خبر اول ہے. اور قلیلاً یہ حالت نصبی میں کیوں ہے؟ کیونکہ یہ خبر ثانی ہے کانا فعل ناقص کی، اور کانا فعل ناقص کا اسم مرفوع ہوتا ہے اور خبر منصوب ہوتی ہے. والقلیل اور قلیل حالت رفع میں ہے کیونکہ اس نے مبتدا بننا ہے. ما دونا ما یہ موصولہ ہے اور یہ یہاں محلاً مرفوع ہے کیونکہ اس نے خبر بننا ہے مبتدا کی. اور دونا یہ حالت نصبی میں ہوگا کیونکہ اس نے ثابت فعل محذوف کا مفعول فی بننا ہے. اور عاشرن یہ عاشرن حالت جری میں ہے کیونکہ یہ دونا کا مضاف الیہ ہے. اور آگے فی جار ہے اور فی جار آگے عاشرن مجرور ہے، تو یہ جار مجرور مل کر اس نے ثابتن کے متعلق ہونا ہے، یا مضروبن کے یہاں پہ متعلق کریں گے، مضروبن کے متعلق ہو کر شبہ جملہ ہو کر پھر اس نے صفت بننا ہے عاشرن موصوف کی. تو یہ موصوف صفت مل کر پھر اس نے بننا ہے دونا کا مضاف الیہ، اور پھر یہ دونا بنے گا مفعول فی ثابت فعل محذوف کا، اور پھر وہ جملہ فعلیہ ہو کر ما موصول کا صلہ بنے گا. آگے فایو نجسو یا فینجسو، تو ینجسو فعل ہے اور حالت رفع میں ہے کیونکہ نواسب اور جوازم سے خالی ہے، اور ہوا ضمیر اس کا فاعل ہوگا، تو یہ علیحدہ جملہ ہو جائے گا. آگے وَإِلَّمْ يَظْهَرْ أَصْلُهَا فِيهِ، تو ان حرف شرط ہے اور لم یظہر فعل ہے، اور یہاں یظہر فعل حالت جزمی میں ہے کیونکہ اس کی شروع میں حرف جازم آیا ہے لم. اور اسرو حالت رفع میں ہے کیونکہ یہ فاعل ہے یظہر فعل کا. اور ہاضمیر حالت جری میں ہے محل مجرور ہے کیونکہ یہ اسرو کا مضاف الیہ ہے. اور فی جار ہے اور یہ جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوگا لم یظہر فعل کے. اور ہی ضمیر محل مجرور ہے کیونکہ اس کی شروع میں فی جار ہے. اور آگے او جارین، تو جارین حالت نسبی میں کیوں ہے؟ کیونکہ یہ تابع ہے پیچھے راکدن کے، تو راکدن معطوف علیہ ہے اور یہ جارین معطوف ہے. وظاہر فیہ اسرھا، تو ظاہر فعل ہے، فعل ماضی ہے، اور فی جار ہے اور ہی ضمیر مجرور ہے، تو یہ ہی ضمیر محلاً مجرور کہلائے گی فی جار کا مجرور ہونے کی وجہ سے. اسرو حالت رفع میں ہے کیونکہ یہ فاعل ہے ظاہرہ فعل کا. ہا ضمیر حالت جری میں ہے کیونکہ یہ اسرو کا مضاف الیہ ہے. والاثر طعم او لون او ریح، تو الاثر یہ حالت رفع میں ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے، اور طعم یہ حالت رفع میں ہے کیونکہ یہ خبر ہے مبتدا کی. او لون یہ حالت رفع میں ہے کیونکہ یہ تابع ہے طعام کے، یعنی اس کا معطوف ہے. اور ریح یہ حالت رفع میں ہے کیونکہ یہ تابع ہے طعام کے، یعنی یہ بھی معطوف ہے، تو متبوع اور تابع کا اعراب ایک ہوتا ہے. آگے والخامس ماؤن مشکوک فی طہوریتہ، تو الخامس یہ بھی صفت ہے یعنی تابع ہے اور اس کا متبوع محذوف ہے، اور وہ ہے القسم. اور القسم مبتدا ہونے کی وجہ سے حالت رفع میں ہے، تو اس وجہ سے الخامس اس کا تابع بھی حالت رفع میں ہے. معاون یہ حالت رفع میں ہے کیونکہ اس نے بننا ہے مبتدا کی خبر. مشکوکن یہ حالت رفع میں ہے کیونکہ یہ تابع ہے معاون کے، یعنی معاون موصوف کی صفت ہے. فی طہوریتہ فی جار ہے اور اس نے اپنے مجرور سے مل کر مشکوکن کے ظرف لغو متعلق ہونا ہے کیونکہ مشکوکن مفعول اس میں مفعول کا صیغہ ہے. اور طہوریتی یہ حالت جری میں ہے کیونکہ یہ فی جار کا مجرور ہے، اور ہی ضمیر حالت جری میں ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے طہوریتی مضاف کا. وَهُوَ مَا شَرِبَ مِنْهُ حِمَارٌ وَبَغْلٌ، تو ہوا یہ محلاً مرفوع ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے، اور ما موصولہ ہے،
اور حالت رفع میں ہے کیونکہ یہ ہوا مبتدا کی خبر ہے، اور محلن مرفوع کہلائے گا کیونکہ یہ ما مبنی ہے، اور شاربہ یہ فعل ہیں، اور یہ پورا جملہ فعلی ہو کر اس نے بننا ہے ما موصول کا صلہ، اور صلہ کا کوئی اعراب نہیں ہوتا۔ من جار ہے اور اس نبر مجرور سے مل کر ظرف لاغو متعلق ہونا ہے شاربہ فعل کے، اور ہو ضمیر حالت جری میں ہے محل مجرور ہے کیونکہ یہ من جار کا مجرور ہے۔ حمار حالت رفع میں ہے کیونکہ یہ فاعل ہے شاربہ فعل کا، او حرف عطف ہے۔ بغل یہ حالت رفع میں ہے کیونکہ یہ تابع ہے حمارن کے، یعنی حمار معطوف علیہ ہے اور بغل معطوف ہے۔ تو یہاں تک وجوہ اعراب اس فصل کی مکمل ہوئی۔ تو جہاں سے کوئی غلطی ہو یہ سمجھنا ہے مجھے بتائیں، اور دوسروں کو بھی اس کلاس میں شامل کریں۔ اللہ حافظ۔